بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں AR خالد صاحب۔ کبھی یہ خالد علوی ہوا کرتے تھے، پھر کسی وجہ سے کالم نگاری کے دوران نام بدلنا پڑا تو عبد الرحمن خالد سے AR خالد لکھنے لگے۔ سیالکوٹ سے تعلق ہے۔ جن لوگوں کو پاکستان کی سیاست، صحافت اور تعلیم سے دلچسپی ہے وہ یقیناً AR خالد صاحب کو جانتے ہیں۔ AR خالد صاحب سے آج ہم نہ سیاست پہ بات کریں گے، نہ صحافت پہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع صرف تعلیم ہوگا۔ پہلا ہمارا AR خالد صاحب سے سوال یہ ہوگا کہ بانیان پاکستان کو بنانے والے وہ جس طرح سے چاہتے تھے کہ تعلیم کا شعبہ ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، کیا اس طریقے سے پاکستان میں تعلیم کے شعبے نے ترقی حاصل کی، پیش رفت ان کی جس طرح وہ چاہتے تھے اسی طرح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جناب AR خالد صاحب۔ عوان صاحب، بہت زیادہ شکریہ آپ کا۔ آپ نے بہت اچھے موضوع کی طرف توجہ دلائی۔ میں کئی دفعہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بھی بات کرنے کی کوشش کی تو کئی بڑے نام جو تھے وہ ہٹ ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ نیشنل سینٹر لاہور میں ایک تقریب تھی اسی موضوع پہ کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے، تو میں نے کہا جی کہ بچوں کو آپ اگر تعلیم بے مقصد دیتے ہیں، جیسے ٹوٹ بٹ کی موٹر کار یا ایک تھا گیٹو گرے، یوں تو لگتا ہے کہ قائد اعظم نے کو مور پالے ہوئے تھے اور ان سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تھا گیٹو گرے، اس کے 2 مور تھے۔ بچوں کو یہ مانی تعلیم دیں تو وہ اس میں صوفی تبسم صاحب آ جاتے تھے کہ جس نے نظم لکھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہٹ کیا جا رہا ہے اور میری توہین کی جا رہی ہے۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں تھا۔ اگر آپ پرانا وقت دیکھیں تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کو گاندھی کی بکری نے مارا، یعنی گاندھی کی جو بکری بھی ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو بامقصد تعلیم تو اس وقت ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان جیسے بنا تو یہ بتا دیا جاتا کہ پاکستان بنا کیوں ہے، اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، اور وہ سارا کچھ تعلیم میں بتایا جاتا۔ یعنی میں نے ایک کتاب دیکھی، گڈ مسلم بیڈ مسلم، اس میں نبراسکا یونیورسٹی اوماہا میں اصلاحیہ سینٹر تھا، کا کیونکہ افغانستان کی پھر باتیں ہو رہی ہیں تو افغان سینٹر تھا، وہاں پہ وہ تعلیم دے رہے تھے افغان بچوں کو۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ سسٹم شروع کیے تھے، کتابیں لکھی تھیں۔ تو میں آپ کو میتھ کی ایک کتاب کی ایک مثال دوں کہ انہوں نے ایک میتھ کا سوال کیا کہ بھئی روسی فوجیوں نے 40 روسی فوجیوں نے 20 مجاہدین پہ حملہ کیا۔ ان میں سے مجاہدین نے آگے سے روسیوں پہ اتنا جلغار کی کہ 39 مار گیا اور 1 بھاگ گیا، یعنی اس وقت بھی انہوں نے روسیوں کو مار دیا۔ دوسری مثال جو سوال انہوں نے دیا کہ اگر گولی کی رفتار اس سپیڈ سے وہ اتنے کلومیٹر فی سیکنڈ ہو تو بتائیں ایک روسی فوجی افسر جو ایک اپنی کسی اسپاٹ پہ کھڑا ہے، مجاہد کی گولی اس کی کھوپڑی اڑانے میں کتنا ٹائم لگے؟ یعنی دونوں دفعہ روسی کو مارا ہے اور یہ تصور کیا، بامانی بنا دیا کہ مجاہدین کو اس وقت وہ ذرا تھوڑا سا ابھار رہے تھے۔ ہم نے تعلیم میں وہ مقصد حاصل نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں کہ اسی طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی، بانیان پاکستان کیا کرنا چاہتے تھے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا ہے، لکھا بھی ہے 1-2 دفعہ۔ انہوں نے اپنے الحمرا پورا ہال بھرا ہوا تھا، ان کے بڑا اچھا لیکچر تھا، تو اسٹیج پہ 3-4 لوگ انہوں نے بٹھائے تھے، میں بھی اس میں شامل تھا، جو منیر الدین چغتائی صاحب تھے۔ تو اسرار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بانیان پاکستان واجبی سے مسلمان تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ان کو اس لیے واجبی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ میں کہہ دی 46 میں خالد اختر افغانی یہ کتاب لکھتا ہے حالات قائد اعظم۔ اب اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا، اس نے کہا کہ قائد اعظم نے تمام ارکان اسمبلی کو
بلایا 3 دن کی ایک میٹنگ تھی، ان کا ایک سیمینار تھا یا اسے مذاکرہ کہہ دیں یا ان کی سالانہ میٹنگ کہہ دیں. اس میں سارے مسلم لیگی ارکان اسمبلی تھے، صوبائی کی اسمبلیوں کے بھی، قومی اسمبلی کے. قائد اعظم نے ایک قرآن کی آیت پہ حلف لیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اب میں نے کہا جی میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میں سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میں کہا جو شخص 6666 یا اگر اس میں کمی بیشی ہے تو میں اس سے بحث نہیں کروں گا، ان آیات میں سے یہ آیت تلاش کرتا ہے سورہ انعام کی اور اس پہ حلف لیتا ہے، خود بھی قائد اعظم نے دستخط کیے ہیں، اس کو آپ واجب مسلمان کہتے ہیں. امان صاحب، میں حقیقت ہے میں نے اتنا بڑا آدمی بھی نہیں دیکھا جو انہیں اتنے بڑے مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اسرار صاحب انہوں نے کہا میں ڈاکٹر اے.آر. خالد کا شکر گزار ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں. سر، تعلیم کے حوالے سے ہمارا موضوع یہ تو بڑا وسیع ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آگے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تعلیم کے فروغ میں آپ کا کیا کردار رہا اور آپ کے راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں؟ پہلے تو یہ کہ بتا دیجیے کہ آپ کیا کیا کردار رہا. میں نے امان صاحب جو بات کہنی چاہی، مجھے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. میں نے اصولی باتیں کی. میں نے جیسے یہ بھی آپ کو بتایا کہ قائد اعظم کی بات ایک بڑے حال میں نے وہ بات کہہ دی جو میں کہنا چاہتا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع دیے. میں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، اخبارات میں، کاکول اکیڈمی، فوجی جتنے ہیں ان کے مطلب جو بڑے ادارے ہیں ان میں نے لیکچر دیے اور یہ بتایا کہ اگر تعلیم آپ جسے کہتے ہیں وہ بامقصد ہونی چاہیے. طالب علم کو بھی، ہر طالب علم کو ایک بات، یعنی ایک بندے نے وہاں پہ مجھے امریکہ میں اس نے لکھا کہ تعلیم کیا ہے، وچ کین کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. یہ تعلیم ہے، سمپل ڈیفینیشن، اینی تھنگ وچ کین کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. ہم پاس کر لیتے ہیں، ہمیں جناب امان صاحب بتائیں جی میں کیا کروں، یعنی اس کو یہ تعلیم بتا ہی نہیں رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے. میں نے جو تعلیم حاصل کی یا جو تعلیم دی، اپنے طور پہ میں نے وہ کوشش کی بغیر بات کی کہ اس پہ نافذ کیا جائے کہ یہ اس کا فائدہ ہے. فرض کریں ایک بندے نے مسکاگری جو ہے امریکہ میں، وہ $1000 لے کے تو اپنا لیکچر اٹینڈ کرنے دیتا ہے. اس کا ایک فکرہ تھا پہلا ہی، 1 act is not sufficient reason to devalue a person. یعنی آپ ہم ایک چیز کے لے کے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں بندے، اس کو مار دیتے. اس کی اس ایریے میں بات کریں، ایک مطلب میں نے کہا جی پاکستان میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس نے ملک کی کوئی رہنمائی کی. ہر ایک اپنی نوکری کرتا رہا. تو اس سے گڑبڑ ہوئی. ادروائز یا مطلب اگر میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تو آپ سے ایک تعلق ہے تو آپ نے مجھے کہیں نہ کہیں وہ فٹ کر دیا اور مجھ کو اپلائی کر دیا. مجھے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا ایک بندہ جو، یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں یا قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کاف جو نقطے والا ہے اسے کاف قرآن کہہ دیں تو بچے کو سمجھ تو آئے گی کہ کیا کہنا چاہتا ہے. آپ اس کو کاف مطلب ایسی حرف بناتے ہیں اس کے کہ جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. تو اکیلا تو میں خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے طور پہ آواز ضرور اٹھائی. وائس آف امریکہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا بڑا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بڑی سامان جو ہے مطلب کہ آپ بڑی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گائیڈ کرنا چاہیے، صافی آزاد ہونا چاہیے. میں کہہ دیا آپ کے پاس انفارمیشن بہت ہے بٹ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو مطلب اس کے لیے تو بڑی صحیح عذاب تھا نا کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہا پچھلے سال آپ کے پاس انفارمیشن تھی کہ there is 10% teenage pregnancy. اس دفعہ آپ نے خبر دے دیا 11%. What is the use of that information if you cannot stop it? تو وہ ایک ہے کہ بامقصد بن جاتی ہے. جس وقت بھی آپ کا قبلہ درست ہوگا آپ اللہ اکبر کر کے ادھر منہ کر دیتے ہیں کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، تو آپ کی ہر چیز، ماں باپ بہن بھائی، سارا آپ کی ساری گفتگو ساری تعلیم ہو جاتی ہے. اس میں نصیحت کی ضرورت نہیں. یعنی اس پہ بھی گستاخیوں کی بات کروں، نیور میک ایڈوائس. Ignorant won't heed it and wise don't need it. اچھا سر، یہ پنجاب یونیورسٹی کو مادر علمی بھی کہتے ہیں، تو آپ کا اس کے ساتھ کس طرح کا اور کتنا تعلق رہا ہے؟ میں پنجاب یونیورسٹی میں اگر آپ کہیں کہ 7 سال پڑھا
یہ نہیں کہ میں وہ فیل ہوتا رہا وہاں 4 سال میں نے بی کام آنرز اور ایم کام یہ ویسے کبھی فیل ہوئے ہیں پوری زندگی میں؟ نہیں۔ اچھا 4 سال میں نے بی کام آنرز اور ایم کام میں لگائے، 2 سال لا میں، 1 سال میں نے ایم اے کیا صحافت کا، ایم اے 1 سال کر کے میں نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں۔ یہ میں واحد ٹیچر ہوں جب سے یہ یونیورسٹی بنی ہے جس نے 2 سال کی بجائے 1 سال میں ایم اے کیا ہو اور اس نے ٹاپ کیا۔ تعلیم مجھے وہاں میں نے ہر وقت ہر بندے سے سیکھا، یعنی اگر میں نے دیکھا نا کہ ہمارا جو اوپینین ہے اس میں ایک غیرت ہے تو میں نے اس سے وہ غیرت سیکھی۔ میں نے ایک اگر کسی میں دیکھا کہ اس میں بڑی حیا ہے تو اس سے میں نے حیا سیکھی، یاد یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ بڑا افسر نہیں ہے چھوٹا ہے، تو وہی کوشش کی کہ وہ سکھائی بھی جائے، یعنی کہ وہ بچوں کو جن کو میرے ذمہ جو آگے ہیں ان کو میں ایک بات کہہ سکوں کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز تو وہ مطلب جیسے کہنا چاہیے سبجیکٹ ہٹ کے، یعنی میں نے جو بات کی نا وہ دلائل کے ساتھ کی۔ مثلا میں پہلے نوائے وقت میں تھا، متعین ملت سے میں نے شروع کیا، پھر نوائے وقت کیا، پھر میں امروز میں گیا، وہاں سے یونیورسٹی آیا۔ تو امروز میں ایک دن ایسے میں یہاں رپورٹنگ بھی کرتا تھا نوائے وقت میں، تو ایک رپورٹنگ کی عادت پڑ گئی۔ میں نے خبر دیکھی پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں کہ رزلٹ آیا، بی اے کا رزلٹ نکلا اس میں، تو باہر صفحے پہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے جو فرسٹ ہے ان کے ڈیٹیل، تو باہر ربوہ کالج کی لڑکی ٹاپ کیا تھا۔ اچھا مجھے اشتیاق ہوا کہ ربوہ کالج کا ویسے رزلٹ دیکھو کہ کیسا ہے، کیونکہ ایک تو وہ مدعی ہیں، مطلب ہمارا وہ ہے نا اس کے بارے میں کہ وہ غیر مسلم ہے، اور اب تو چودھری پرویز بھائی نے لا نبی آبادی لکھوا دیا، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں دین دنیا آکمت سنبھال کے ہے جی۔ اور وہ اسمبلی میں یہ مشکل لکھا گیا، جب سے مسلمان ممالک نے کسی نے بھی قانون سازی والے ادارے کسی میں بھی نہیں ہے سوائے اس کے، یہ ان کو بڑا اعزاز جاتا ہے۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب ایک بات کلیئر ہو جائے نا، میسج اس سے بڑا میسج ہے آپ کے پاس کوئی دے سکا ہے، یہ ہے تعلیم۔ تو مطلب میں نے وہ دیکھا کہ تعلیم میں اگر آپ یہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی تعلیم آپ کسی کتابوں کے ذریعے نہیں دے سکتے۔ تو یہ یونیورسٹی میں کم از کم یہ رہا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو آپ کو اچھا ٹیچنگ آپ نے کتنا عرصہ یونیورسٹی میں؟ کوئی 27-28 سال پنجاب یونیورسٹی اور 2 سال فیصل آباد میں، کچھ عرصہ امریکہ میں۔ اچھا امریکہ میں کوئی 12 یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو کردار اس کا بنتا تھا پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے، وہ اس نے کردار ادا کیا؟ یہ پہلا سوال۔ نہیں، اچھا اس نے وہ کردار اس لیے ادا نہیں کیا، میں نے 88 میں مجھے جنرل آصف نواز میجر جنرل تھے، انہوں نے کپول بلایا، بہت بڑا اعزاز تھا کسی ٹیچر کے لیے کہ وہ کیڈٹ کو جا کے ایڈریس کریں، کیڈٹ اور فیکلٹی، یہ رئیس شریف بھی اس میں شامل تھا، فیکلٹی میں میجر تھا اس وقت۔ تو میں نے کہا کہ فوج میں رسپیکٹ بنی ہے، میں کوئی فوجی نہیں، پتہ ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہماری برادری کے بڑے لوگ فوج میں گئے ہیں، لیکن میں مطلب ہماری اس طرح کو کوئی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا، بریگیڈیئر اشفاق صاحب ڈپٹی کمانڈنٹ تھے، انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا ہمارا انڈکشن جو ہے نا ٹھیک ہو تو عزت ہوتی ہے، ہمارے یہاں انڈکشن بہت واضح طور پہ جنرل کا بیٹا بھی رہ جاتا ہے، جوان کا بیٹا سلیکٹ ہو جاتا ہے، ہماری انڈکشن بہتر ہے، اس لیے ہماری عزت ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں انڈکشن خراب ہوئی پہلی بار، یعنی وہ لوگ یہاں پہ میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ لیاقت بلوچ صاحب آئے تھے افسوس کرنے، کئی لوگ مطلب پہنچے، تو میں نے اپنی بہو کو یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، میں نے کہا کہ بہت اچھی بات کر گیا ہے ہمارا دلدار پرویز بھٹی۔ اس نے یونیورسٹی آیا تو اس نے کہا کہ آدھے ٹیچر کم از کم لیاقت کی بنیاد پہ ہیں یونیورسٹی میں، اور باقی یادیں جو ہے وہ لیاقت بلوچ کی بنیاد پہ۔ لیاقت صاحب نے بڑا جائے کیا، جب سیاست سے آپ نے انڈکشن ٹیچر کی تو ٹیچر خراب ہوا، پھر آپ نے انتظامی سربراہ وہ رکھے، پروفیسر امید احمد خان آخری وائس چانسلر کہہ رہے وہ تھے، جنہوں نے آ کے کوئی جھگڑا ہو گیا اسٹوڈنٹ کا انتظامیہ سے، تو گورنر امیر محمد خان نے انہیں بلا دیا وائس چانسلر۔
یہ گئے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ طالب علم جو صدر ہے بارک اللہ وہ بھی بیٹھا ہے، تو یہ واپس آ گئے بغیر گورنر کو ملے، تو آ کے تو یونیورسٹی سنڈیکیٹ ہال میں یا سینٹ ہال میں وہ جو نائب وائس چانسلر کے نام لکھتے اسے کھرچ دیا چھری دے اپنا نام جو تھا، اتنا غصہ آیا۔ تو 3 دن بعد کہتے ہیں کہیں گورنر کی ملاقات ہو گئی کسی شادی پہ، تو اس نے بھی بات نہیں کی، اس نے بھی نہیں کی، وائس چانسلر نے بھی کی۔ گورنر صاحب نے جتنا کہا ہے آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ گورنر پہ قاضاور تھے، یہ نہیں ہے کہ مجھے ملے بغیر تم کہہ رہے تمہاری ضرورت کیسے ہوئی چلے جانے کی، آئی ایم پراؤڈ آف یو، وہ وائس چانسلر۔ اس کے بعد وائس چانسلر آتے گئے، پھر فوجیہ آ گئے، صفدر آیا، جنرل صفدر، جس کا تھوڑا بہت فوج میں تعلیم سے تعلق تھا، وہ کا اپنے کوئٹہ بھی رہا، اسٹاف کالج میں بھی۔ پھر جنرل ارشد آ گیا، جس کا کہیں کوئی تعلق نہیں تھا، جس شخص نے یعنی ان کے لیے پروموشن کے لیے بریگیڈیئر بننے کے لیے یا آگے جانے کے لیے وار کورس کرنا ضروری ہے، جنرل ارشد اس میں فیل ہوا۔ جیسے این ڈی کیا آ کے نا، وہ ایک ڈپلوما تھا کرا کے تو پاس کیا گیا، وچ از انفیریئر ان اینی کیس۔ اچھا اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ میں نے تو یہ تو آپ سے بات ہو رہی ہے، میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے رائزنگ پروگرام میرا تھا، رائزنگ پاکستان میں، تو اس میں میں نے کہا کہ میرا وائس چانسلر کسی ایم اے میں داخلے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، لیکن وائس چانسلر ہے۔ اس نے پھر وہ کاغذ ڈالا۔ میں نے اس وقت مطالبہ کیا کہ یہاں نیب آئے، آ کے انکوائری کرے۔ وہ نیب مجاہد کے دور میں، اور پھر مجاہد صاحب اور 4-5-6 وائس چانسلر، جو یہ کتنی بڑی ملک صاحب توہین یونیورسٹی کی، تعلیمی ادارہ جہاں ایجوکیشن شوڈ بی کریٹڈ، ناٹ دا اولڈ نالج از ناٹ ٹرانسفر، نیو نالج از کریٹڈ ان دا یونیورسٹیز۔ تو وہ اتنا خراب ہوا معاملہ، بہت بڑی توہین ہوگی پوری یونیورسٹی کی، اساتذہ کی توہین ہوئی، اور پھر ان کی بچت بھی اس طرح ہوئی کہ بھائی استاد ہیں جی، بھائی استادی کرتے ہوئے تو نہیں ہوئے۔ اچھا، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں میرٹ بنتا ہے، وزراء کا میرٹ بنتا ہے، دیگر شعبوں میں میرٹ بنتا ہے، جس طرح سے وہ جنرل ارشد آئے، میں تو سمجھتا ہوں وہ پورے میرٹ پہ ہو کے آئے، پھر وہ جو اپنے شعبے کو پاس نہیں کر سکا اس کو انہوں نے تعلیم کے شعبے میں لگا دیا۔ اس سے بڑا میرٹ پھر کیا ہونا تھا؟ نہیں، وہ بولا نہیں، یعنی میں نے انٹرویو اس نے دیکھا نا، نہیں جب لگا دیا اس کو، میں نے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اسے کیا دینا ہے؟ ہاں کیا دے گا وہ پھر یہ خوشامدیوں کو دیتا ہے نا، جو خوشامد کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا اسے نوازا ہے، مطلب اگر اسے کہتے ہیں نوازنا تو پھر میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ یعنی مجاہد کامران نے پہلے جب وہ جنرل آیا تھا صفدر، تو اس نے لیٹر کو ڈیٹر لکھا تھا، انہوں نے کہا مجھے بھی کہیں کور کمانڈر لگایا جائے۔ اچھا، میں بھی یونیورسٹی۔ اچھا، اب بائی دا وے آپ نے بات کر لی مجاہد کامران صاحب کی، تو ان کا اپنا کیا کردار رہا پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کے شعبے کو آگے لے جانے میں؟ پیچھے کھینچ عوار صاحب، مجاہد کامران صاحب بطور ٹیچر، ہی واز اے ونڈرفل ٹیچر، ریسرچ میں، ٹیچنگ میں، کردار میں، مطلب جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک نظر آتا ٹیچر جسے درد تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ پڑھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ وائس چانسلر بنا ہے، جب وہ سیاست میں، سیاست کو شروع سے کرتا تھا، سیاست مطلب تھوڑی بہت ہوتی تھی، لیکن جب اس نے وائس چانسلر بن کے تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ یعنی وہ جو امید تھی نا، مطلب میرا وہ یونیورسٹی، میرے یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے سے میری مجاہد سے دوستی تھی۔ اچھا، اس کی فیملی مراسم میں ہمارے جو امید تھی، جو اس کے خاندان سے، آپ کو پتہ ہے ان کے والد جو ہے پاکستان ٹائم کے وہ مطلب ایڈیٹر ہے، چچا جو ہے وہ ایڈیٹر ہے وہاں پہ سرور شاہ صاحب، تو وہ امید پوری نہ ہوئی۔ میں نے اسی لیے پہلے دن جب میں گیا یونیورسٹی تو میں نے 2 فیصلے کیے۔ میں نے کہا جو یونیورسٹی مجھے دے گی نا، میں نے لینا نہیں، مطلب اگر گاڑی دیتی ہے، کوئی گھر دیتی ہے، جو کچھ دیتے ہیں، میں فیسلٹی کو نہیں دوں تاکہ میں اپنے انڈیپینڈنٹلی کام کر سکوں۔ اسی لیے جب ضیاء الحق نے لکھا گورنر کو خط، تو اس نے 2 پہلے لکھے۔ ایک تو اس نے کہا کہ خالد الوی، جو بھی آپ سے پہلے شروع میں بات ہوئی، خالد الوی، ڈاکٹر سلیم اور ڈاکٹر مجاہد کامران، ان پہ ذرا پابندی لگائی ہے، مطلب یہ سیاسی طور پر۔ دوسرے اس نے لیٹر لکھا کہ اے آر خالد اور وارث میر پہ
इनको खींचा जाए, गवर्नर को खत लिखे। वो खत आ गया कामरान खां के हाथ, कामरान ने उसे छाप दिया 26 नवंबर 1985। अच्छा, किस में छापा? मुस्लिम में अच्छा, टॉप बाई टाइम छपा है वो। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी कापी दिखा सकता हूँ कि भाई ये खत है। उसको उसने कहा कि ये सरकारी मुलाजिम है। तो मुझे वारिस मीर साहब कहने लगे कि अब क्या होगा, मैं कहा क्या होगा। नंबर 1 तो मेरी नौकरी प्रॉब्लम है, दूसरे मैं जो लिखता हूँ वो अपने पाकिस्तान के लिए लिखता हूँ। मैं ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ ना किसी के हक़ में। जो अच्छी बात करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, जो बुरी करता है उसकी अच्छी तरह उसको खींचता हूँ। तो ज़ियाउल हक ने फिर मुझे कहा ना कि मुझे क्यों मेरे ख़िलाफ़ लिखते हैं। जब एक दफ़ा उन्होंने फिर वो होते हैं ना मुलाकात करते हैं तो मैंने कहा कि मैं सदर बनना चाहता हूँ पाकिस्तान का। मैंने कहा जी, तो मुझे लोगों ने कहा कि तू खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान का सदर तेरी तहरीर का नोटिस देता है 85 में। तो जब आप में जान होगी तो मुजाहिद अगर चाहता, मतलब मैं कहता हूँ वाइस चांसलर, तो वो मेरिट नाफल कर रहा है। डॉक्टर नियाज ने भी तो आके नाफल किया। डॉक्टर नियाज साहब ने आके तो सारी उस दर से यूनिवर्सिटी को निकाल के बाहर ले आए, ऊपर ले आए। 54 पॉइंट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रेटिंग में ऊपर गई। तो वो कर सकते थे। मुजाहिद साहब पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए। तो वो अच्छा, आपने बात कर दी बाई द वे चक्रों में पड़ गए। इनके हवाले से शादियों का सिलसिला, ये स्कैंडल वो भी इनके बीसी होते हुए सामने आते रहे। इस बारे में आपका? वो मैं जानता नहीं, मैंने कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कभी मतलब ना झांका है ना सोचा है। नहीं, सवाल मैंने ये इसलिए किया कि आप क्योंकि उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सारे इल्ज़ाम ये उनकी फैमिली के ट्रेडिशन के खिलाफ है। वैसे तो वो जब पहली शादी करने लगे थे ना, वो भी इनकी लाइटिंग पे थी। तो सरवर शाह साहब और मैं गए थे इसको रोकने के लिए, तो हया करो, कुछ मतलब सैयद हो तो फैमिली में करो कहीं शादी। तो ये पीछे से निकल गए थे, 10 नंबर हॉस्टल में थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मैं उनको मोटरसाइकिल पे लेके गया था। सरवर शाह साहब इनके चचा थे, वो इनको बेटों से भी ज़्यादा समझते थे और उन्हें बड़ा नाम मान था मुजाहिद। वो भी मायूस हुए थे। देखो ना, शादी करना और सूरत है, लेकिन इस तरीके से करने जो है कि वो शायद पसंदीदा अमल नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उनका ज़ाती फेल है। मेरी यूनिवर्सिटी को नुकसान न पहुँचाते, वो मुनासिब नहीं हुआ। जी, कि इनके दौर में चलो ज़ाती तौर पे जो भी था। आज की हमारी गुफ्तगू AR खालिद यानी अब्दुर्रहमान आवान खालिद साहब के साथ और मगज़ रही। ऐसी बातचीत हम फिर भी करते रहेंगे। AR खालिद साहब को नज़रिया पाकिस्तान का चेयरमैन बनाने की भी पेशकश हुई थी, लेकिन AR खालिद साहब ने वो पेशकश कबूल नहीं की। 1 दर्जन से ज़ायद किताबें भी लिख चुके हैं, दानिश्वर हैं, इंसान दोस्त आदमी है। इनके साथ हमारा मुलाकातों का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जो कुछ बातें AR खालिद साहब ने मुजाहिद कामरान साहब के हवाले से की हैं, हमारी कोशिश होगी कि मुजाहिद कामरान के साथ भी एक नशिस्त करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।